نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ جب کوئی حکمی تعلیم میں علم الہی نہیں رکھتا تو الفاظوں اور حرفوں سے کھیلتا ہے۔ یہ الفاظوں حرفوں سے کھیلنے والا ظاہر میں جھوٹا ہوتا ہے اور حقیقت میں بد اخلاق ہوتا ہے۔ جو ماں سے کھیلے، باپ سے کھیلے، بیوی سے کھیلے، یار دوست سے کھیلے، اپنے سائیں سے کھیلے، اللہ نبی رسول سے کھیلے، یہ بد اخلاق اور جھوٹا نہیں تو اور کیا ہے۔ جو نہیں کھیلتا وہ علم والا ہوتا ہے اور بلند اخلاق پر فائز ہوتا ہے۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ جو بولتے ہیں وہ حقیقت، رحمت، محبت ہے کہ علم ہے آپ کے پاس، آپ معلم ہیں۔ جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کے پاس کیا ہوتا ہوگا؟ جہالت ہی ہوتی ہوگی۔ علم والا تو 2 اور 2 4 کہے گا نا، سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ جو جھوٹ نہیں بولتا وہی علم والا ہوتا ہے، مومن ہے جسے اللہ پروردگار نے حکم دیا ہے فاتبعونی۔ اتباع کیا ہے؟ حکمی تعلیم نبی رسول علیہ السلام کی حاصل کرنا۔ حکم وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جو وہی ہے اس کی تعلیم دی ہے، اس حکمی تعلیم کو سنت کہتے ہیں۔ علم نہیں ہوتا اسے کہا جاتا ہے اللہ نبی رسول کی تعلیم لینے والا جو ہے وہ کامیاب ہے۔ اسے علم نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے سنت بھی ضروری ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حکمی تعلیم کہتے ہی سنت کو ہے۔ حکمی تعلیم کہتے ہی سنت کو ہے، ایک مسنون عمل ہے، تعلیم سنت ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم اللہ کے بندے سے حکمی تعلیم حاصل کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جیسے اللہ کہتا ہے ویسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ دھیان کس چیز کا ہے؟ اللہ کے نام پر ہم سارا کچھ لینا چاہتے ہیں، نبی رسول علیہ السلام کے نام پر سارا کچھ لینا چاہتے ہیں۔ سائیں جی کو استعمال کر کے سارا کچھ لینا، سائیں جی یہ کریں آپ۔ ماں باپ کا نام استعمال کر کے سارا کچھ لینا چاہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میرا ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا دوست تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ ایم پی اے، ایم این اے، یہ نام سے ہم سارا کچھ دنیا آخرت کی بھلائی لینا چاہتے ہیں۔ مات تو آپ ہی ماری گئی ہے۔ ایک طرف فاتبعونی چھوڑ کے جھوٹا ہو گیا ہے، دوسری طرف الفاظوں حرفوں سے کھیلتا ہے، وہ نام جو استعمال کر رہا ہے، اور تیسری بات بد اخلاق بھی تو ہو گیا ہے نا۔ اور جب تک کوئی با اخلاق نہیں ہوتا، با علم نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ با محبت نہیں ہو سکتا۔ جو با محبت ہو گیا ہے اسے کہیں گے یہ با رحمت ہوا ہے،
یہ با حقیقت ہوا ہے. اس کا ظاہر جو ہے وہ آنکھ ہے، اس کا ظاہر جو ہے وہ کان ہے، اس کی زبان جو ہے وہ یہ ہے، یہ سارا کچھ یہ ہے، وہ زبان ہے. حقیقت اس کے پاس کیا ہے؟ جیسے آنکھ میں آنکھ کی صرف دیکھنا ہے، کان میں کان کی صرف سننا ہے، زبان میں زبان کی صرف گویائی ہے. حقیقت رحمت محبت میں اس کے پاس پتہ کیا ہے؟ اس کا دوست، یار، معلم اللہ، نبی رسول اللہ کا بندہ ہے. علم ہے، ایسے سمجھ لیجیے اس کے پاس کیا ہے؟ علم ہے. آنکھ میں اگر دیکھنے کی صفت موجود نہ ہو تو یہ آنکھ کوئی آنکھ نہیں ہے، کان کوئی کان نہیں ہے، زبان کوئی زبان نہیں ہے. اسی طرح اللہ کا بندہ ہو اور اس میں اللہ کی صفت نہ ہو، علم نہ ہو، رحیم نہ ہو، کریم نہ ہو، شفیق نہ ہو، اس کے پاس کیا ہے؟ کاغذی پھول اور شعر ہے؟ نہیں. مومن کی شان بڑی بلند ہے کہ مومن کا آقا مولا اللہ کا بندہ ہے. فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی آنکھ، آپ اللہ کا کان، آپ اللہ کی زبان ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ورفعنا اللہ کا ذکرک، آپ کے ذکر کو آپ کے اللہ نے بلند کیا ہے. نبی رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، میری زبان میں جو صفت ہے وہ پتہ کیا ہے؟ بولتی نہیں، جو بولتی ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے. اسی طرح یہ کان، اسی طرح یہ ہاتھ، اسی طرح یہ ہاتھوں سے مارنا، اسی طرح آنکھ سے دیکھنا، اسی طرح کان سے سننا. چیز ہے، چیز میں صفت نہیں ہے تو وہ کدھر چیز ہے؟ اللہ کا مومن بندہ ہے، اللہ کے مومن بندے میں اللہ کی صفات ظاہر نہیں ہوتی، اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ کا دیکھنا نہیں ہے، اللہ کا سننا نہیں ہے، تو یہ مومن کدھر سے ہو گیا؟ مومن تو ہے علم الہی سے. الفاظوں سے کھیلنے والا، حرفوں سے کھیلنے والا، یقین جانیے ظاہری جھوٹا ہوتا ہے اور حقیقت میں بد اخلاق ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا. یہ ناپتے میں مارا جا رہا ہے، اور جب اسے آخری وقت آ جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، نہ جانے میں مارا جب جاتا ہے تو اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے اے کلمہ پڑھنے والے اطلب العلم من المہدی الی اللحد، میں نے تجھے یہ کہا تھا کہ گھوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا. علم تو معلم سے ملتا تھا، کسی اللہ کے بندے کے ساتھ تعلق تھا تیرا؟ اور جس کا نام کا تعلق ہے بڑا پاگل ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندے کے نام سے بھی کھیلتا ہے آ کر، اور اپنی زندگی بھی اس کے نام پر کھیلنا چاہتا ہے. پاگل ہو گیا. دنیا آخرت کی بھلائی جب بھی کسی کو ملی ہے فاتبعونی، سنت کی تعلیم سے ملی ہے. وہ دنیا کی بھلائی چاہتا ہے، دنیا کی شہرت چاہتا ہے، دنیا کے فائدے چاہتا ہے، آخرت کا سارا کچھ چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے. وہ نام سے ملے گا کہ ان کی تعلیم سے ملے گا؟ اگر ان کی تعلیم سے ملے گا تو فاتبعونی کیا ہے؟ فاتبعونی ہے ہی حکم وہی کی تعلیم. اللہ کا بندہ جب دیتا ہے تو یہ حکمی تعلیم ہوتی ہے، اور حکمی تعلیم سے کیا ہوتا ہے؟ علم الہی، اللہ کا علم ہو جاتا ہے. اللہ کا علم تو دو ہے نا، ایک ظاہری ہے اور ایک حقیقت رحمت محبت میں ہے. ظاہری یہ اللہ ایک ہے، میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے. لیکن وہ کیسے اللہ ایک ہے؟ پھر تعلیم میں جب ہمیں اللہ کا پتہ چلتا ہے تو اللہ ہمیں علم دیتا ہے. یہ علم حقیقت ہے. علم دیکھتا بھی ہے، علم بولتا بھی ہے، علم سنتا بھی ہے. علم اندھیرے میں اجالے والا کام کرتا ہے. اجالے میں اللہ اکبر کوئرا اپنے یار کو، اپنے محبوب کا مشاہدہ کرتا ہے. علم بڑی چیز ہے. اور جسے ظاہری جھوٹ ملا ہے، حقیقت میں وہ بد اخلاق ہے. کسی کو کیا پتہ تہجد گزار بھی جو بد اخلاق ہوتا ہے نا جہنمی ہوتا ہے. اگر کسی کا اونچا مقام جنت میں ہوگا تو وہ ہے جس کا اخلاق اونچا ہوگا. کسی کے 2-4 شوہر ہیں،
کسی کے 2-4 شوہر ہیں انتقال کے بعد، یہ مطلب ہے اس کا۔ جب وہ جنت میں جائے گی تو نبی رسول علیہ السلام پوچھا حضور وہ کس کی بیوی ہوگی؟ فرمایا جس کا اخلاق اونچا ہوگا۔ کوئی نصیب والا ہے جو جھوٹا نہیں ہے، کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، جو جھوٹا نہیں ہے وہ اخلاق والا ہے۔ اخلاق نہیں ملتا جب تک کوئی اپنے اللہ، اپنے نبی رسول، اپنے استاد، اپنے جو ہیں ان کی حامی نہیں بھرتا، ان کو نہیں مانتا۔ اور جس نے حرفوں سے کھیلا ہے، الفاظوں سے کھیلا ہے، اسے کیا پتہ سنت کسے کہتے ہیں، اسے کیا پتہ حکمی تعلیم کسے کہتے ہیں، اسے کیا پتہ صفت کسے کہتے ہیں، اسے کیا پتہ موصوف کسے کہتے ہیں۔ وہ تو الفاظ اور حرف سن رہا ہے نا، یہ تو ڈکشنری سے جا کر اسے پتہ چلیں گے، قاموس سے جا کر پتہ چلیں گے۔ علم جو کہ حکم کی حقیقت ہے، علم کی رحمت ہے، محبت کی مائیت یار کا ساتھ ہے، یہ تو ان سے ملے گا نا۔ کتابیں پڑھنے سے کیا اولاد ہو جاتی ہیں؟ نہیں۔ کیا کسی کی اولاد ہو گئی، اب اس کو کتابیں پڑھنے کی اولاد کے لیے ضرورت ہے؟ وہ تو چیز آ گئی ہے۔ کسی کو آنکھ مل گئی ہے، اس میں جب آنکھ کی صفت نہیں، اسے کچھ نہیں ملا۔ اور جب کسی کو علم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ صفت والی ہو جاتی ہے، اس کا کان صفت والا ہو جاتا ہے، اس کی زبان صفت والی ہو جاتی ہے۔ فرمایا فاتبعونی، جب نبی رسول کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، تمہارا دیکھنا محبت والا ہو جائے گا، تمہارا سننا محبت والا ہو جائے گا۔ محبت تک کوئی پہنچے نا، اللہ کا محبوب بنے، تو اسے پتہ چلے کہ اللہ کا حبیب، اس کے بارے میں کیوں یہ کہا گیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ وہ حبیب ہے، اسے اللہ پروردگار نے اپنی محبت دی ہے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اللہ کی محبت ملی ہے۔ آپ کی اولاد جو ہے نا، اس کو آپ نے اپنی صفات دی ہیں، یہ وجودی صفات ہوتی ہیں، یہ ماں باپ کی وجودی صفات ہوتی ہیں۔ علمی صفت یہ نہیں ہے، علمی صفت وہی ہے کہ اللہ کریم ہے، اللہ کا بندہ بھی کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کا بندہ بھی رحیم ہے۔ یہ علمی صفات جو دی گئی ہیں، یہ علم اللہ پروردگار نے اپنے علم کی تعلیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ آپ کا دیکھنا علم میں اللہ کا دیکھنا ہے، جو اللہ دیکھتا وہی اللہ کا نبی دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجیے اللہ ایک ہے۔ اول آخر سارے ہی بتاتے آئے تھے نا اللہ ایک ہے، آگے بھی تو بتانا تھا نا کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بھی تو دسنا سی نا۔ یہ تو وہی بتا سکتا تھا جس کے پاس اللہ کی صفت علم ہوتا۔ دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم علم میں تھے لیکن تھے جاہل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے علم میں تھے لیکن تھے شاگرد۔ اللہ پروردگار ہمیشہ سے ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شاگرد ہمیشہ سے ہی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ورفعنا لک ذکرک، کتنی بڑی بات ہے۔ جو الفاظوں اور حرفوں سے کھیلتا ہے پکا جھوٹا ہوتا ہے، اور حقیقت رحمت محبت میں مائیت اپنے یار کے ساتھ نہیں ہوتا، یار کے ساتھ نہیں ہوتا، بد اخلاق جاہل ہوتا ہے، جاہل بد اخلاق ہوگا۔ جب کوئی اس دنیا سے علم والا جاتا ہے تو علم میں وہ اپنے استاد کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ علم والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح جا کر بیٹھ گئے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو 2 مجلسیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک مجلس اللہ کا نام لے رہی تھی، ذکر اللہ کر رہی تھی، اور دوسری مجلس حکمی تعلیم علم الہی کا حصول کر رہی تھی۔ آپ نے علمی مجلس کو اختیار کیا اور فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تعلیم دوں گا بیٹھ کر۔
جو جدھر کا ہے وہ ادھر پہنچ جائے گا. جسے کسی اللہ کے بندے نے حکمی تعلیم میں علم الہی کی صفت میں دوبارہ اٹھایا ہے، مردہ کو، اندھیرے والے کو زندہ کیا ہے، ادھر ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی صفات سے نوازتے ہیں، اور ادھر دوبارہ زندگی دینے والا لما یحییکم، اسے اللہ کی صفات میں دوبارہ اٹھا دیتا ہے. جب تک کوئی جہالت نہیں چھوڑتا، یہ وہ ہے کہ وہ تعلیمی مجلس میں نہیں آتا، یہ مارا گیا. اسی لیے اللہ نے بنیادی حکم دیا فاتبعونی، حکمی تعلیم حاصل کرنا. فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، حکم اللہ کا، وحی جسے کہتے ہیں، اور دوسری چیز اس وحی کی تعلیم سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ ظاہری بات ہے. ایک جگہ اپنی آل بھی فرمایا ہے، اور یہ جتنے اللہ کے بندے ہیں یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والے آل ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا؟ ایک سنت کی تعلیم ہے فاتبعونی میں، اور ایک تعلیم دینے والا ہے. تعلیم دینے والا ہوگا تو تعلیم دے گا نا. اس نے پتہ کیا جانا ہے؟ اللہ کے بندوں کی تعلیم پر جی عمل کرو. کہتا تعلیم کا کیا ہے؟ یہ تو کتابوں میں مل جاتی. پھر بھائی یہ اللہ کے بندے کی تعلیم پر عمل کرنا تھا. وہ جی اللہ کا بندہ جو تعلیم دے رہا ہے وہ کون سی صحیح دے رہا ہے؟ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اسے کیا پتا تعلیم کا معنی کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا بندہ ہو، اللہ کا بندہ ہو اور اس کی تعلیم کو کوئی غلط کہہ دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہو اور کوئی کہہ جی نہیں میں مانتا، یہ تعلیم ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک رہ جائے گا؟ بس پتہ نہیں ہے کہ تعلیم کس چیز کا نام ہے. تعلیم ہے حکمی تعلیم. حکم وہی ہے، وہی کی تعلیم دینے والا. وہی کی تعلیم میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے؟ اپنے آپ میں تو رد و بدل کر لے گا وہ. تعلیم جو ہے اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا. نمازیں 5 ہی رہیں گی. اب 5 نمازوں کی تعلیم وہی دے سنت ہے. اپنی طرف سے بتا دے گا، وہ کہے گا نہ بھائی نہ، یہ تعلیم ہے ہی نہیں. جو الفاظوں حرفوں سے کھیلنے والا ہے نا، اسے پتہ نہیں ہے. وہ پہلے پتہ ہے کیا کرے؟ ڈکشنری کنسلٹ کرے، قاموس کو ہی دیکھے اس زبان کی جائے. الفاظوں حرفوں کا مطلب تو پہلے جان لا، پھر اس کے بعد الفاظوں حرفوں کی حقیقت علم ہے یہ معلم دے گا اور کوئی نہیں دے گا. اگر کوئی کسی سے لے گا نا اس کے منہ پر آ کر لگے گی. جب کوئی دنیا میں آتا ہے اور قبر پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل نہیں کرتا، اسے تو الفاظوں حرفوں کا معنی نہیں آتے، وہ علم کدھر رکھتا ہے؟ یہ ہے جھوٹا اور بد اخلاق. جھوٹے اور بد اخلاق کی صحبت کبھی نہ کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو ایک ہی حکم دیتا ہے. کیا حکم ہے؟ فاتبعونی، حکمی تعلیم سنت حاصل کرنا. یہ معلم دے سکتا ہے، اللہ کا بندہ دے سکتا ہے، جس نے اپنے استاد کی شاگردگی میں اس دولت کو حاصل کیا. دوسرا کیا دے گا؟ آپ تو وہ شاگرد ہے نہیں، استاد کیسے ہو گیا؟ اس لیے ہمیں اور نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں بہت بڑی بات ہے. وہ اللہ کے شاگرد ہیں اور ہم ان کے شاگردوں کے شاگرد، ان کے شاگردوں کے شاگرد، ان کے غلاموں کے غلام بھی نہیں ہیں. یعنی ان کی ہم قدر، ان کا ادب، ان کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں. وہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں. ان کی عمر زیادہ ہے، ہماری عمر کم ہے. وہ ہمارے اصل ہیں، ہم ان کی نقل ہیں. برابری کیا؟ اللہ جو کہہ دے وہی ہے. نبی رسول علیہ السلام وہ جو اللہ نے کہہ دیا اس کی تعلیم کر دیں وہی ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. میں اور آپ کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، عمر میں بھی چھوٹے ہیں، ہر معاملے میں چھوٹے ہیں. چھوٹا چھوٹا ہی رہتا ہے نا، بڑا تو نہیں نہ ہو جاتا. ہمیں بڑوں نے حکمی تعلیم، سنت کی تعلیم جسے کہتے ہیں وہ کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب بنا لیا. یہ محبوب کیسے ہم بنے ہیں؟
حکم کی حقیقت ہمیں دی گئی ہے، علم کی رحمت ہمیں دی گئی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محبت کی حقیقت کیا ہے؟ مائیت، ہمیں ساتھ دیا گیا ہے۔ اور جب تک کوئی محبت میں داخل ہو کر اپنے جس سے محبت کرتا اس کے ساتھ نہیں ہو جاتا، بااخلاق کدھر ہے؟ وہ بد اخلاق ہے۔ اگر بااخلاق ہوتا، قسم خدا کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ اپنے یار سے گلے مل رہا ہوتا۔ آنکھ جھپکنا تو بعد میں آیا ہے، یہ وقت تو بعد میں آیا ہے، اور جب اللہ تھا، اللہ کا بندہ تھا، جب حقیقت تھی، رحمت تھی، محبت تھی، یار کا ساتھ جسے ملا ہوا تھا، یہ تو وقت بعد میں ہے۔ اس وقت کدھر یہ بات تھی؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے جو کہا گیا، اول بھی تو ہے، آخر بھی تو ہے، ظاہر بھی تو ہے، باطن بھی تو ہے، لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ، اللہ اللہ، یہ حقیقت ہے۔ اور جب تک کوئی غیر کی حامی بھرتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے اور بد اخلاق بھی ہوتا ہے۔ لو سن لو غیر کی حامی، اللہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ جیسے ہی کسی نے کہہ دیا اللہ، یہ غیر کی حامی بھری نا اس نے، جھوٹا ہو گیا کہ نہیں؟ یہ سچا جھوٹا ہے۔ کبھی جھوٹا بھی سچا ہوتا ہے، یعنی پکا جھوٹا ہے، اس میں شک کی کوئی نہیں ہے۔ غیر کی حامی بھری نا، اللہ تو ہے ہی نہیں اور بد اخلاق بھی ہے۔ ابو لہب، ابو جہل، یہ سارے کتے لوگ جتنے بھی تھے، شیطان، یہ سارے بد اخلاق تھے۔ یہ وہ ہیں جو جھوٹے اپنے جھوٹوں سے جا ملیں گے، سچا قسم خدا کی اپنے سچوں کے ساتھ جا ملیں گے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں، ہمارا یار قابل ہے، جو چاہے کر دے۔ اس نے غیر کی حامی جیسے ہی بری، فتح بیونی کو اس نے چھوڑ دیا۔ تعلیم علم الہی ہے، اس نے غیر کی حامی بری جو ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہے ہی کوئی نہیں۔ جس نے بھری جھوٹا، لانتی، بد اخلاق، ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کی تعلیم سنت کے علاوہ نہ حکم ہے کسی اور کا، نہ حکمی تعلیم ہے کسی اور کی۔ جس نے حامی بری وہ بھی مارا گیا، یہ غیر کی حامی ہے۔ دیکھ لیجئے غیر۔ اس کے بعد جس نے غیر فطری کام کیا، غیر فطرت حامی بھری، یہ بھی مارا گیا۔ کیوں؟ فطرت ہے، غیر فطری کام ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ داڑھی موننا غیر فطرت ہے، غیر فطرت ہے۔ عورت کا بال کاٹنا، ٹنڈ کرانا غیر فطرت ہے۔ فطرت ہے، غیر فطری تو کام ہی نہیں ہے۔ عملوں میں بھی ایسے ہے، نکاح کر لیا، غیر فطری کام کیا، غیر فطری کام کی حامی بھری، پاگل ہے، جھوٹا ہے، عمل میں جھوٹا ہے۔ عمل میں کوئی جھوٹا ہے، اسے چاہیے اللہ سے توبہ کرے کہ دنیا میں عمل کی توبہ ہے۔ علم ہونے کے بعد پھر جب کوئی خلاف کرتا ہے تو علم ہوا تو توبہ کر رہی، علم ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ علم ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ زنا کرنے سے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، زنا کی تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ جو ہو گیا ہے، ہو گئی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا حکم علیحدہ ہے۔ جو الفاظوں حرفوں سے کھیلتا ہے اسے انجانے میں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، وہ نام کو استعمال کرتا ہے۔ الفاظ حروف کیا نام ہے، ناموں کو استعمال کرتا ہے، کہیں اللہ کو استعمال کرتا ہے، کہیں اللہ کے نبی کو استعمال کرتا ہے، کہیں اپنے سائیں جی کو استعمال کرتا ہے، کہیں ماں باپ کو استعمال کرتا ہے۔ یہ ناموں سے توبہ کرو، ناموں کو استعمال کرنے سے توبہ کرو، ان کی تعلیم استعمال کرو جو اللہ کا حکم ہے، فتح بھی ہونی۔ اب سائیں جی کی تعلیم پر عمل کیا ہے، اللہ کی تعلیم پر عمل کیا ہے، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم پر
پر عمل کیا. تعلیم سب کی ایک ہی، اللہ کی، اللہ کے رسول کی. میرا فلانا دوست ہے نا ایم پی ایم این اے، وہ پھر کیا ہوا تیرا ایم پی ایم این اے؟ تمہیں میں بتا رہا ہوں. اچھا نام استعمال کیا اس نے، چاہیے یہ تھا تعلیم استعمال کرتا، تعلیم کے مطابق خود ہوتا. اور جو آگے سے غلط کام کر رہے ہیں نہیں ڈرتے اللہ نبی رسول سے، انہیں تعلیم دیتا. تعلیم جب وہ نہ مانتے پھر ڈنڈا ہے نا، جیسا کام ویسا پھر چپیڑا. پہلے تعلیم پر تو عمل کرنا. فتح بھی یوں نہیں ہم چھوڑ سکتے کبھی بھی. جس نے فتح بھی یوں نہیں چھوڑ دی اس نے تو غیر کا دم بھر رہا نا. اب کوئی غیر بیوی ہے، غیر ہے نا، بیوی نہیں ہے اس کی، بیوی کا دم بھرتا ہے تو قسمت والا ہے، اخلاق والا ہے. اور غیر بیوی کا دم بھرتا ہے تو غیر تو بیوی ہوتی نہیں، بیوی ہوتی ہے، غیر بیوی کدھر سے ہوگی؟ وہ تو ہوتی نہیں ہے. ایک چیز ہے وہ علم الہی ہے. سارا کچھ جو ہے وہ علم الہی اس کے حکم میں ہوا ہے، حکم کی تعلیم میں ہوا ہے، علم الہی میں ہوا. ایک چیز ہے اس کا تو میں دم بھرتا ہوں. اللہ بھی ہے، نبی رسول بھی ہیں آخری، میرے ماں باپ بھی ہیں، میرا معلم استاد بھی ہے، فطرت بھی ہے. یہ تو ہے قسمت والے. ہے کا دم بھرنے والا تو سچا ہوتا ہے، اور جو ہے ہی نہیں چیز اس کا دم جو بھرتا ہے تو جھوٹا تو خود ہی ہو گیا. یہ فتابیونی میں جب اللہ ہمیں داخل فرماتا ہے تو اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے. کس میں؟ محبت میں دیتا ہے. ایک تہجد گزار ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ خود بتایا، تہجد گزار ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بنتی ہے اور ہوتی ہے. ایک بلی کو باندھ کے اسے مار دیتی ہے، جہنم میں جاتی ہے. ایک گندی عورت ہوتی ہے، فطرت میں وہ جانتی ہے کہ مجھے بھوک پیاس لگتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے مجھے کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے اور پیاسے کو پانی پلائے. سامنے کتا پیاس سے مرتے نظر آتا ہے تو اسے پانی پلا دیتی ہے، جنتی ہو جاتی. اب آپ اور مجھے پتہ چلا نا کہ وہ کس چیز کی حامی ہوئی ہے اور کس چیز کا اس نے انکار کیا. غیر کا اس نے انکار کیا، کیونکہ فطرت جو مجھ میں ہے وہی آپ میں فطرت ہے. فطرت ہے، حکم ہے، حکم کی تعلیم سنت ہے، معلم ہے، نبی رسول علیہ السلام ہے، اللہ ہے. وہ ہے لا الہ الا اللہ، یہی تو ہے کہ غیر نہیں ہے. اللہ محمد رسول اللہ ہیں ہی رہے گا، قیامت تک ہیں ہی رہے گا نا. کیوں؟ جو ہیں وہ کلمہ ہے اور جو نہیں ہے وہ کلمہ غیر ہے، وہ نہیں ہے. کتنا دین سمپل ہے. اور الفاظ و حرفوں سے کھیلنے والا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. گھر میں بیوی بیٹھی ہوتی ہے، کسی اور کو بیوی بنا لیتا ہے. گھر میں بہن بیٹی بیٹھی ہوتی ہے، کسی اور کو بہن اور بیٹی بنا لیتا ہے. بات ماری گئی ہے، پاگل ہو گئے. وہ اللہ نے ہمیں دیا سارا کوئی، پھر اللہ پاک حکم میں جو کہتا وہ تو کیوں نہیں کرتا؟ سارے مسلمانوں کو اللہ پاک نے بھائی بھائی بنایا، وہ حکم میں ہے اور تو دھوکے میں بناتا ہے، جھوٹ میں بناتا ہے، غیر فطری بناتا ہے. کیونکہ تیرا عمل جب غیر فطری ہوگا ہم کہیں گے یہ جھوٹا ہے، اور جب حکمی ہوگا ہم کہیں گے اب غیر فطری نہیں کرنا، اب حکمی کرنا ہے. حکمی تو ہے کہ سارے مسلمان آپس میں انما المومنون اخواتن، بھائی بھائی ہیں. تو نے جب بنایا تو یہ غیر فطری ہوگی. کیوں؟ وہ تیرے ماں باپ سے نہیں، غیر فطری ہو گیا. غیر فطری تو ہے ہی نہیں، تو نے غیر کی حامی کیوں بھری؟ آگے حکمی بات اور ہے. اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ تو پہلے اللہ نے حکم دے دیا کہ انما المومنون اخواتن، بھائی بھائی ہیں. تیرے بنانے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ پتہ کیوں بناتا ہے؟ وہ غیر فطری کام کرتا ہے. اس نے غیر فطری اسے بہن بنایا ہے نہیں، غیر فطری بھائی بناتا ہے نہیں. اگر حکم اللہ کا ہوتا تو پھر ہم کہتے حکم ہی بنایا ہے نا، تو حکم تو ہے نا سارے. اصل چیز یہ الفاظ و حرفوں سے کھیلنے والا جو ہے نا اسے چاہیے قاموس دیکھے، یعنی ڈکشنری سے کنسلٹ کرے، تاکہ اس کے الفاظ حرف جو اس کا معنی تو اسے پتہ ہو نا. معنی اگر نہیں پتہ تو وہ تو پاگل ہے، اسے تو لوگ جاہل کہیں گے. اور اگر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کرنی ہے تو جو اس کی تعلیم ہے وہ حاصل کریں، اللہ کی بات نہ ایسے کریں، اللہ پروردگار کے لیے عمل نہ ایسے کریں، میں جی جو کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ پہلے رضا تو بتا دے نا تجھے ملی کیسے؟ رضا تو شیطان کی لے رہا ہے، رضا تو غیر کی حامی بھر کے لے رہا ہے، رضا میں تو جھوٹا ہو گیا ہے، رضا میں بد اخلاق ہے، تو تیری بات ہی کوئی نہیں بنتی وہاں کہ اللہ کی بات اونچی ہے، اس کی تعلیم تو نے حاصل نہیں کی۔ تجھے کیا پتہ رضا کس چیز کا نام ہے؟ کہ صحابہ اکرام نے اللہ کو راضی کیا تھا تو انہوں نے تعلیم لے کر کیا تھا یا میرے تیرے جیسے کیا تھا؟ نہ ہم نہیں ایسے کریں گے۔ ماں کو ماں جانیں گے، باپ کو باپ جانیں گے، نبی رسول علیہ السلام کو نبی رسول جانیں گے، اللہ کو اللہ جانیں گے۔ ان کو چھوڑا جو یہ ہیں غیر کی حامی بھر دی۔ بیوی نہیں رہی، اگر رکھی ہے تو بیوی تو وہی ہے نا، غیر کو بیوی کہہ دیا جو ہے نہیں، غیر کی حامی بھر دی۔ غیر کی حامی نہیں مومن بھرتا کبھی بھی، یاد رکھنا۔ اب غیر کون کون سی چیزیں ہیں؟ غیر فطرت، غیر حکم، غیر حکمی تعلیم، غیر علم، غیر معلم، غیر اللہ۔ اس کے بغیر زندگی گزارنی ہم نے۔ یہ تو خودکشی سے بھی گندی موت ہے۔ خودکشی میں جو وقتی پریشانی ہوتی ہے اس کو کھنجر مار کے بندہ ختم کرتا ہے، قیامت تک اسی پریشانی میں رہتا ہے۔ اور جب کوئی حرام زندگی غیر کی حامی بھر کے گزارتا ہے، حرام زندگی میں جتنی پریشانیاں عذاب تکلیفیں ہوتی ہیں وہ سب آ جاتی ہیں، اس میں بندہ گزارتا ہے۔ اور جو فطری زندگی تبھی موت مرتا ہے تو آخری انجیکشن موت ہوتا ہے، اس کے بعد سے کوئی فطری تکلیف نہیں ہوتی۔ اور ایمان والا ہوئے اسے تو آخرت میں پھر کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ اسے معاف فرماتا ہے۔ دیکھو اللہ کی معافی کتنی اونچی ہے۔ اللہ کے خوف سے اتنا پانی معمولی سا نکلا ہے جس سے اس کی گال تھوڑی سی حصہ تھوڑا سا گیلا ہو گیا ہے، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ یہ ہے یار کی حامی بھرنا، بس، اور نہ کسی کی حامی بھرنا۔ الفاظ و حرفوں سے نہ کھیلنا۔ جو الفاظ و حرفوں کا علم ہے وہ کاموس بتائے گی، اور جو الفاظ و حرفوں کی حقیقت ہے، رحمت ہے، وہ اللہ کا بندہ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یحببکم اللہ، اللہ اسے محبت کرے گا، پیار کرے گا، اور یہ انا کا لعلی خلق عظیم، اپنے یار کی غلامی میں اونچی اخلاق پر فائز ہو جائے گا کہ غیر کی حامی نہیں بھرتا۔ اچھا جی، سب سے اونچی اخلاق والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھی اخلاق سے پیش آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، انہوں نے بھی صبر کیا، دوسرے نبی رسولوں نے بھی صبر کیا، ان میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی صبر کیا۔ ان کی بیویاں غیر فطری تھیں، وہ غیر فطری کام کرتی تھیں، اللہ کے نبیوں نے فطرت کو نہیں چھوڑا۔ کوئی آئے گندا عمل کرے، آپ گندا عمل نہ کریں، کیوں؟ اس نے غیر کی حامی بھری ہے، ہم غیر کی حامی نہیں بھرنا چاہتے۔ پہلے اہل و عیال ہیں، اگر وہ غیر عمل کرتے ہیں تو اے میرے نبی وہ تیرے جیسے عمل نہیں ہے، تو نہ کر ویسے، اب تو میرا حکم مان۔ ایسے ہی ہوا تھا نا۔ سب سے پہلے اپنے اہل و عیال سے جو اچھا اخلاق والا ہے وہ غیر فطری کوئی کام کرتا ہے، غیر حکمی کام کرتا ہے، یہ نہیں چھوڑتا فطرت، حکم اور حکمی تعلیم۔ اللہ یہ اونچے اخلاق والا ہے۔ کسی کی وجہ سے نا اپنا اخلاق نہیں ہم چھوڑیں گے، عمل میں کمی ہو جائے گی، ہم اپنے اللہ کے حضور دوبارہ رجوع کریں گے۔ قسم خدا کی مرتے مر جائیں گے لیکن ان کے قدموں میں پہنچ کے مرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ یہ ہے جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اے میرے بندو تم میری راہ میں کوشش کرو، میں تمہیں رستے دوں گا۔ اور جب اللہ کسی کو رستہ دے دیتا ہے، ان کا رستہ کوئی روک سکتا؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی جیسے کرتا اس کو کرنے دو، اسے حکمی تعلیم میں رکھو، تعلیم دیتے رہو۔ وہ کام جو کرتا ہے وہ آپ نہ کریں، آپ کو تو حکمی تعلیم حاصل ہے نا، آپ تو نصیب والے ہیں نا، آپ کو تو غیر اور اپنے اصل کا پتہ ہو گیا ہے۔
مراسی بننے دی سانو مسلی بننے دی کی ضرورت رہ گئی ہے؟ کیوں بد اخلاق بنے؟ اللہ نبی رسول کو اخلاق اچھا لگتا ہے کہ یہ غیر کی حامی نہ بھرے، یہ اپنے محبوب، اپنے اللہ نبی رسول، اپنے یار کی حامی بھرے. ایسے ہی ہوگا نا انشاءاللہ تعالی. کوشش ہے نا، کوشش کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا. وما توفیقی الا باللہ.